بارش میں. ذکر خفی کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دوں میں کہ ذکر خفی میں جو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ بیٹھتے ہیں لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ بیٹھا نہیں جا رہا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو فیل نہیں آتی. جب فیل نہیں آتی تو وہ 2 4 5 منٹ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد اٹھ جاتے ہیں. جبکہ اس میں ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، اس میں محنت لگتی ہے. کیوں کہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی کمرہ کھولا اور اس کمرے کے اندر کسی بلی نے کوئی پوٹی کی دی اور اس میں شدید اسمیل آ رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا دروازہ بند کر دیں گے اور اس کے بعد دیں گے وہاں سے یا اس کی صفائی کریں گے؟ اس کو کھولیں گے اور اس کی کیا کریں گے؟ صفائی کریں گے نا. تو ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ یہ بھی تو گند سے بھرے ہوئے ہیں نا. تو جب یہ گند سے بھرے ہوئے ہیں اور جب ہم اس کو کھولنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو شیطان سب سے بڑا اس سے ایسی ڈالتا ہے کہ اس لیے ہمیں کوئی فیل نہیں آتی اور ہم بھاگتے ہیں. تو جب تک کہ ہم کوشش نہیں کریں گے صفائی کی اور وقت نہیں لگائیں گے اس وقت تک دل جو ہے وہ ذاکر نہیں. اس کے لیے وقت دینا ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اتنا بڑا سلسلہ نشر دیا اور اس کے علاوہ بھی اتنے بڑے بڑے سلاسل جتنے بھی سلاسل ہیں سب میں سے سب سلاسل میں ذکر خفی موجود ہے. موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو کیوں موجود ہے؟ اگر نہیں چل رہا تو سب جھوٹ بول رہے ہیں. اگر میں اپن بیانی کر رہا ہوں تو اور بڑے بزرگ تو نہیں کر رہے. سب نے اس کے بارے میں تحریر کیا یا نہیں کیا اور سب نے اس کے فوائد کیے اور سب اس کے فوائد چل. ابھی پھر میں نے میاں سے اس کی اجازت کے لیے بات چیت کی ساری اس کے بارے میں. میں نے یہی بولا کہ بھائی جب ہے تو کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ لوگوں کو تاہٹ ہوتی ہے اس سے نہیں بیٹھتے، نہیں بیٹھا جاتا تیرے. تو یہی وجہ ہے کہ بھائی اندر سے جب تک گند نہیں نکالیں گے، گند صاف نہیں کریں گے، نہیں بیٹھا جاتا. وقت دیں، تہجد کے اندر دیں، فجر کے بعد دیں. دیکھیے فجر کے بعد اشراق تک کا وقت انتہائی قیمتی، اس کو ضائع کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد رات میں وقت ہے آپ کے پاس، رات میں وقت ہے. اگر کوئی تہجد پڑھتے ہیں تہجد میں وقت ہے، تہجد میں وقت ہے. وقت دیں اس کو. جتنا وقت دیں گے اتنی آسانی ہوگی. ہمارے یہاں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم تسبیح کھٹکھٹاتے ہیں، 8 سے 10 سے کھٹکھٹاتے ہیں، کوئی کام نہیں. تو آسانی کے لیے کہتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ 3 مرتبہ 300 مرتبہ صرف اللہ 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 زبان سے کہیے اور گردن جھکا کے آگے پاکی مار کے بیٹھنا ہے، ایسے بیٹھ جائیے. اگر تیار میں ایسے بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا ہے، ایسے بیٹھ جائیے. لیکن ایک پہلو سے بیٹھیے، بیٹھنے کی عادت ڈالیے، عادت بدلیے نہیں. تھوڑے دن تکلیف ہوگی، اس کے بعد آپ عادی ہو جائیں گے. پھر جب مزہ آنے لگے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ابھی آپ کے سامنے کب سے بیٹھا ہوں نا ایسے بدلا پہلو ہوئی میں. تو جب بیٹھنے کی عادت ہو جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم نے اپنے مرشد کے ساتھ 2.5-3 گھنٹے کے مراقبے کیے اور ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتا تھا. گردن بھی ایک طرف رکھی ہوئی صرف قلب کی طرف بس. تو پہلے دل کو سناتے، تو جب دل سن لیتا ہے اس کے بعد دل سنانا شروع کرتا ہے اور سنائے گا. ایسا نہیں کہ نہیں سنا. لیکن ظاہری بات ہے جب اندر گند بھرا ہوا ہے تو اس کو صاف ہونے میں کیا دے گا؟ تو اس کے لیے ٹائم دینا.
یہ نہیں ہے کہ 10-15 منٹ دیے آپ نے اور ہو گیا، اتنی آسانی سے آسان کام ہے. تو کوشش کریں اس کے لیے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آسانی کرواتا ہے اور کامیابی ضرور ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ کامیابی نہیں ہوتی. اور پڑھنے کے لیے جب بیٹھے تو ایک مرتبہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ مرشد پڑھ کے اپنے بزرگوں کو، سلسلے کے بزرگوں کو رسالے ثواب کر کے اور پھر ذکر کے لیے بیٹھے تو اور آسانی ہوتی ہے. تو تصور شیخ کو پکا، جتنا تصور شیخ پکا ہوگا اتنی آسانی ہوگی. اکتساب فیض کے لیے بھی اور ذکر اذکار کے لیے. فیض بھی وہی حاصل کرتا ہے کہ جس کا تصور شیخ جتنا پکا ہو، لیکن تصور شیخ کے لیے محبت ضروری ہے، اور محبت جو ہے وہ قلب سے ہوتی ہے. اب جو جس کا قلب ایک دوسرے سے ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی کنیکٹڈ ہو جاتا ہے، اس کے لیے رابطے ضروری نہیں ہوتے اور نہ ہی فاصلے کی امپورٹنس ہے. اگر کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے فاصلے کو اہمیت رکھتے ہیں، ختم کی اہمیت رکھتے ہیں، فاصلے کی کوئی امپورٹنس نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی صحیح معنوں میں ہمیں اپنے روح کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.